پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ جن دوستوں نے LDN چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں پوری اخلاقی جرت کے ساتھ لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کل کے چھوڑے ہوئے سلسلوں کے علاوہ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں حکومت سندھ کی جانب سے ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی بحیثیت میڈیکل سپرنٹینڈنٹ و سول سرجن کراچی تقرری، یہ فیصلہ معمول کا نہیں، اوپر سے سیاسی قیادت کی جانب سے ہوا ہے، جسے امید صحت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس پر محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے حکومت سندھ سے قانون کے مطابق 31 اکتوبر 2024 جمعرات کو اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا ہے۔ چارج منتقلی کی تصویر پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ تصویر دیکھی، اس تصویر پر تبصرہ انشاءاللہ میں کل کروں گا، تاہم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین اسلام سے میری اور آپ کی وابستگی ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق حسن ظن رکھنا اور بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جس پیشے سے میری وابستگی ہے، بحیثیت صحافی، ماضی، حال اور مستقبل سے لوگوں کو آگاہ رکھنا میری پیشہ وارانہ ذمہ داری بھی ہے اور مجبوری بھی۔ سندھ سروسز اسپتال محکمہ صحت سندھ کا ایک تاریخی باوقار صوبائی حکومت کے سرکاری افسران، عدلیہ، قومی اور غیر ملکی VIP شخصیات، ارکان اسمبلی سے لے کر چپراسی اور چوکیدار تک کی صحت کی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ قانونی تنازعات میں طبی رہنمائی کا یہ وہ اسپتال ہے جس کے فیصلوں کی روشنی میں عدالتوں میں مقدمات کا تعین ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ڈاکٹر غلام حسین بروہی اپنے پیشے کی تاریخ کے مطابق صوبے کے 3 بڑے تدریسی اسپتالوں کے علاوہ وہ جنرل کیڈر کی اہم اسامیوں سمیت وفاقی حکومت کے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام اور صوبائی محکمہ سندھ میں وہ ڈپٹی سیکریٹری کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ مجھ ناچیز فقیر کی ڈاکٹر غلام حسین بروہی سے طویل دیرینہ نیاز مندی ہے، جب صحافت کے افق پر کسی ہیلتھ رپورٹرز کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس تاریخی اسپتال میں جہاں ماضی میں ڈاکٹر سہراب انور حکیم، ڈاکٹر خالد شیخ، ڈاکٹر محمد توفیق، ڈاکٹر محمد اسلم پیجوہو، ڈاکٹر محمود قریشی، ڈاکٹر آغا زبیر جیسے دیگر ریٹائر سول سرجنز نے اپنی کارکردگی اور کردار سے محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کو ہمیشہ باعزت اور سرخرو رکھا ہے۔ یہ مذکورہ اسپتال کی تاریخ کا وہ تابناک پہلو ہے جسے نہ تو دھندلایا جا سکتا ہے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کورونا 19 کی عالمی وبا کے دوران
اس تاریخی اسپتال میں ڈاکٹر فرحت عباس جیسے محکمہ صحت سندھ کے کرمنل ریکارڈ رکھنے والے سول سرجن کے دور سے اس ہسپتال کے ساتھ بدترین زنا بالجبر کا وہ دور یہاں رہا ہے، اور ڈاکٹر فرحت عباس کو اپنی مدت ملازمت کا آخری حصہ خلاف قانون دوسرے ادارے میں جا کر پورا کرنا پڑا ہے۔ اس دور کی تاریخی تشخص کی بحالی ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے پیشہ وارانہ کیریئر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ذاتی طور پر جب وہ ماضی قریب میں اپنے جوان سالہ بیٹے کی موت کا غم اور دکھ ابھی تک فراموش نہیں کر پائے ہیں، ان کے لیے یہ ان کا نیا سرکاری منصب پھولوں کی سیج نہیں، انگاروں پر چلنا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ ان سمیت کسی اور افسر کے پاس ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آنے واحد میں پلک جھپکتے ہی سالوں کا گند دنوں میں وہ صاف کر دیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے 100 بالٹی پانی نکالنے سے پہلے کنویں میں پڑی نجاستوں اور نحوستوں کا گند انہیں پہلے نکالنا ہوگا۔ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے آن لائن جونیئر افسروں نے محکمہ صحت کے اداروں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اب ڈاکٹر غلام حسین بروہی جو جنرل کیڈر کی اسامیوں پر کام کرنے کا طویل غیر معمولی تجربہ رکھتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طور پر بروئے کار لانا ہوگا۔ اتنا سچ تو ہم یہاں آپ کو بتانا ضروری جانتے ہیں کہ ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر عاشق علی شیخ باصلاحیت اور شریف النفس مریض دوست ڈاکٹر تھے۔ بلا شبہ وہ محکمہ صحت سندھ کا قیمتی اثاثہ بھی تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ دوبارہ سروسز اسپتال میں ان کی تقرری کا تمام عرصہ ان کی کیفیت رضیہ غنڈوں میں پھنسی رہی کے مانند رہا۔ وہ عزت بچانے کے لیے لب کشائی نہ کر سکے اور بلیک میلر ان کی شرافت پر انہیں آخری گھڑیوں تک مسلسل بلیک میل کرتے رہے۔ اب یہی بلیک میلر ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے باپ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ ناظرین کرام، سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ میں اخبارات میں اشتہار دیے بغیر بھرتی کیے گئے لوگ جو ہیں ان کی تفصیل نذیر احمد عباسی، لیکن ان کا اصل نام قدیر احمد عباسی کو نذیر احمد عباسی کے نام سے بھرتی کیا گیا ہے۔ شیرمنگی ایس جواد علی، شازیہ بیوہ خاتون اور کلرک سعید شامل ہیں۔ اس مبینہ ملی بھگت میں ارم شاد اور ارشاد احمد عباسی کا کلیدی کردار بتایا جاتا ہے۔ ان خلاف قانون ملازمین کی دستیاب تصاویر بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ تصاویر آپ نے دیکھی۔ دوران ریکارڈنگ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دبئی سے جہاز سے اترتے ہوئے ان کی ٹانگ کے فریکچر کی اطلاع ملی ہے، جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث آج کا پروگرام ہم یہاں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔